صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن مقدس کے 4 حصوں کا بیان کل ہو چکا۔ یہ فاتحہ قرآن مقدس کی ترتیب کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو مکہ میں اتری تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا لب لباب اور خلاصہ اللہ نے بڑی 4 کتابوں میں رکھا ہے: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس کے علاوہ بھی مختلف انبیاء پر مختلف صحیفے اترے گئے، جیسے قرآن نے بتایا سورۃ اعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم پر بھی اور موسیٰ پر بھی۔ تورات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ صحیفے بھی دیے گئے اور بھی مختلف رسولوں پر صحیفوں کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں اتری، لیکن ان ساری کتابوں کا لب لباب بڑی 4 کتابیں اور ان بڑی 4 کتابوں کا خلاصہ اللہ کا قرآن۔ جو مضامین ساری ان بڑی کتابوں میں منقول ہیں وہ مضامین قرآن مقدس میں بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے جو آدمی یہ چاہے کہ میں پہلی ساری کتابوں کے مضامین کو پڑھ لوں تو اس کو چاہیے قرآن مقدس کو غور سے توجہ سے پڑھے، اگرچہ اس نے پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، نہیں سنا ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی ان کے مضامین اس کتاب کے اندر آپ کو مل سکتے ہیں۔ پھر اس قرآن مقدس کی 114 سورتوں کا لب لباب اور خلاصہ آپ کو ملے گا پہلی اس سورت فاتحہ۔ یہی وجہ ہے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ ویسے تو ماں پر بولا جاتا ہے عربی زبان میں، لیکن کا معنی بنیاد ہوتا ہے، کیونکہ ماں اولاد کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ ماں نہ ہو تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے جو چیز بھی کسی دوسری چیز کی بنیاد ہوگی تو اس پر بھی کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے مکہ کی بستی کو ام القریٰ کہتے ہیں، ساری بستیوں کی ماں۔ کیوں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا یہی خطہ کعبے کا اور قرب و جوار کا، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی سے زمین کا یہ جزیرہ خطہ خشکی کی شکل کا ابھارا اور پھر یہیں سے آگے ساری باقی زمین اللہ نے پھیلا دی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی طرف۔ پہلے اس روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے پھر زمین بنائی۔ تو زمین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کسی مکہ والی سرزمین سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، ساری بستیوں کی ماں۔ تو جو چیز کسی کی بنیاد ہوتی ہے اس کے اوپر
ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ فاتحہ بھی چونکہ سارے قرآن مقدس کی مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جو مضامین تفصیل کے ساتھ 114 صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا، وہ مضامین اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ میں بیان کر دیا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، کہا آج رات عشاء میں مسجد سے نکلنے پر میں تمہیں ایک بات بتلاؤں۔ سعید بن المعلیٰ میں سے آگے میں تمہیں ایک بات بتلاؤں۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک خاص بات بتلاؤں گا، کون سی بات ہے؟ یہی بات پھر ان کو بھی آپ نے بیان فرمایا۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ 4 بڑی کتابوں میں، اور ان چاروں کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کی 114 صورتوں کا خلاصہ سورت فاتحہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی منقول ہے کہ ساری کی ساری قرآن کی 114 صورتوں کا لب لباب اور خلاصہ حوامیم 7 میں، قرآن میں آخری 10 پاروں میں 7 حامیمیں ہیں، ان کو حوامیم 7 کہتے ہیں، جن کے شروع میں حامیم کا لفظ آتا ہے۔ پہلی حامیم مومن ہے، یہاں سے شروع ہو کر یہ حامیم احقاف جو 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے، وہاں پر جا کر کے ختم ہوتی ہیں حوامیم 7 حامیمیں۔ ان 7 حامیموں میں پورے قرآن کا خلاصہ، لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِيمٌ، حضور کا فرمان، سارے کے سارے قرآن کا خلاصہ وہ حوامیم 7۔ اور حوامیم 7 میں کیا مسئلہ اللہ نے بیان کیا؟ پہلی حامیم مومن میں اللہ نے مسئلہ پکار کا بیان کیا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین۔ اور اسی حامیم مومن میں آگے چل کر آیت آتی ہے، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ وہ ایک ہی اللہ اکیلا ہے اور زندہ ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ، لہذا اسی ہی کو پکارو اور خالص کر کے پکارو۔ تو جب سارے قرآن کا لباب اور خلاصہ حوامیم ہوئی اور حوامیم 7 میں مسئلہ پکار کا بیان کیا گیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ سارے کے سارے قرآن کا لب لباب یہی ہے کہ صرف اپنی حاجات میں کس کو پکارو؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ پھر چونکہ ان حوامیم کا مبدأ اور بنیاد ان سے پہلی سورت زمر ہے۔ سورت زمر یہ حوامیم 7 کی بنیاد ہے، اور حوامیم 7 میں مسئلہ پکار کا، اور سورت زمر میں ہے مسئلہ عبادت کا۔ الا للہ الدین الخالص، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اور کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اور ان حوامیم 7 کا پھر خلاصہ وہ سورت فاتحہ کی
درمیان والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اس میں بھی عبادت کا ذکر بھی آ گیا۔ ایاک نعبد میں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تیری ہی ذات سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں پکار کا مسئلہ بھی آ گیا اور عبادت کا مسئلہ بھی آ گیا۔ تو سارے قرآن کا خلاصہ حوامیم اور ساری حامیموں کا خلاصہ سورت فاتحہ کی یہ آیت۔ تو اس سے بھی روایت سے پتہ چلا کہ سارے کے سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ کا پھر خلاصہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح؟ آپ جانتے ہیں بسم اللہ با جارہ ہے، آگے اسم مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ با جارہ کا مجرور ہوا، تو ہر حرف جر کے لیے ایک متعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ متعلق بنتا ہے کسی فعل یا شبہ فعل کے، اور وہ فعل شبہ فعل کبھی مذکور ہوتا ہے، کبھی مقدر ہوتا ہے، معطوف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مذکور تو کوئی نہیں ہے، تو وہ ہم محذوف نکالیں گے، اور وہ کیا ہے؟ استعینوا۔ کون سا فعل نکالیں گے؟ استعینوا، لیکن اس کو مؤخر نکالیں، مقدم نہ، یعنی عبارت یوں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین یا استعینوا، اللہ ہی کے نام سے مدد مانگو۔ اب ہم نے مؤخر کیوں کہا؟ اس لیے مؤخر کہا کہ جس کا مقام مقدم ہو اور اس کو مؤخر کر دیا جائے وہاں فائدہ تخصیص کا ہوتا ہے۔ التقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والاختصاص، جس کا مقام مقدم ہو لیکن ہم اس کو اپنی جگہ سے پیچھے لے جائیں تو اس تقدیم و تاخیر سے فائدہ تخصیص کا پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے معنی ہم یوں کریں گے صرف اور صرف اللہ ہی کے نام سے مدد مانگو۔ یہ صرف ہم نے کہاں سے نکالا؟ اس تقدیم و تاخیر سے نکالا۔ تو جب استعین با استعانت کی پڑی تھی کبھی نحویر میں، لیکن آج کل ہمارے ڈالڈے گھی کے حافظے ہیں، اس لیے کل کا سبق ہی یاد نہیں رہتا کہاں سے چھوڑا تھا اور کہاں سے آج پڑھنا۔ یہ قواعد نحویہ صرفیہ اس لیے آپ کو ابتداءً پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن اور حدیث جو سارے ہمارے علوم عربی یا عربی زبان میں ہیں، ہمیں گرامر آ جائے اور گرامر سے قرآن اور حدیث کا فہم ہو سکے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے یہ کہا تھا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ مضارع ہے اور مضارع میں دونوں فعل ہوتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی۔ تو اس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اس میں بھی ایاک نستعین میں استعانت کا ذکر تھا، ما فوق الاسباب، مدد اللہ ہم تجھ سے مانگیں گے۔ تو گویا اس سورت فاتحہ کا خلاصہ ہم نے کہا بسم اللہ میں ہے۔ کیسے بسم اللہ میں ہے؟ ہم نے اس کا متعلق
فعل معذوف کون سا نکالا؟ استعینوا. جو ایاک نستعین میں مضمون تھا وہی اس میں بھی آیا. ویسے تو با کئی معنوں کے لیے آتی ہے، با الصاق کے لیے آتی ہے، با استعانت کے لیے آتی ہے، با عوض کی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ وغیرہ ذالک. تو گویا پتہ یہ چلا کہ سارے قرآن کا خلاصہ زمر اور حوامیم سبع اور ان کا خلاصہ فاتحہ اور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ. بسم اللہ. اس میں وہی بات آ گئی کہ اللہ جل جلالہ سے مدد مانگنا یہ ساری کی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ لوگوں کو یہی مسئلہ سمجھاؤ، ما فوق الاسباب مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور اگر الصاق کی بنائے با الصاق والی، الصاق کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا. الصق یلصق، الصاق کا معنی کیا؟ بکھری ہوئی دو چیزیں تھیں اور ہم نے ان کو ملا کر ایک کر دیا، جوڑ دیا دونوں چیزوں کو. شرک اور کفر کی وجہ سے بنی آدم اللہ کے تعلق اور ربط سے ٹوٹ چکی تھی. شیطان نے ایسا ورغلایا کہ ورغلانے سے غیر اللہ کی پجاری بن کر مشرک اور کافر ہو گئی. اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کیوں؟ جاؤ میری بکھری ہوئی مخلوق سے، ٹوٹی ہوئی مخلوق کو مجھ سے جوڑو. تو یہی مشن ہے سارے انبیاء کا اور یہی مشن ہے ساری کتابوں کا کہ مخلوق سے توڑ کر مخلوق سے توڑ کر خالق سے جوڑو. اسی کا نام عقیدہ توحید ہے. جو مخلوق کی عبادت پہ شیطان کے ورغلانے سے بکھر چکی تھی، تو انبیاء نے آ کر یہی محنت فرمائی، اپنے خالق حقیقی کی پہچان کرو، اس کی پہچان کر کے اس سے جڑ جاؤ. وہی تمہاری ساری حاجات کا ذمہ دار ہے اور پورا کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کی کلام ہے نا. اب اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں. یہ تو ہم نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ ہم تیرے نام سے ابتدا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو اس لیے یہ بسم اللہ بھی اور سورۃ فاتحہ بھی مفسرین نے لکھا مقول علی السنۃ العباد. اس کو اللہ نے ایسے اتارا کہ یہ بندے اپنی زبان سے تلاوت کریں گے اور اللہ سے خطاب کریں گے. اس لیے کیا کریں گے ہم؟ 5 جگہوں پر 5 آیتوں سے پہلے قولو مقدر ہوگا. کیا ہوگا؟ قولو، اے بندو، اے انسانوں، قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے نمبر پہ قولو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تیسرے نمبر پہ قولو ایاک نعبد. ورنہ تو اللہ کی کلام ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کس کو کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟
اللہ کس کو کہہ رہا ہے ایاک نستعین؟ ہم تو اس سے ہی تو مدد مانگتے ہیں، اللہ کو کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت بھی وہ تو مدد کرنے والا ہے، اس نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ وہ تو خود معبود ہے۔ اس لیے ایاک نعبد سے پہلے بھی قولو مقدر ہوگا، قولو میرے بندو تم پڑھو ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، قولو ایاک نستعین، یوں بھی پڑھو ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ 4 مقام اور 5واں مقام اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے بھی قولو، تم یوں پڑھو اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا سیدھی راہ پہ چلا، دونوں معنی ابھی آئے گا، مقام جس وقت یہ تو بتلاؤں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے رکھ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو کہنا ہے کہ مجھے سیدھی راہ پہ چلائے؟ تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ قولو مقدر نکالے گے، تو کتنے مقام پر قولو آ گیا؟ 5 مقام پہ۔ بسم اللہ سے پہلے بھی قولو، تم پڑھو، یہ تمہارے انداز میں، پڑھنے کے انداز میں نے سورت اتاری ہے، تم نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم نے یہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح قولو ایاک نعبد، قولو ایاک نستعین، قولو اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہمیں ضرورت ہے سیدھی راہ پہ چلائے رکھنے کی، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس سے پہلے بھی قولو مقدر ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، اس سورت فاتحہ کے حدیث پاک میں کئی نام آتے ہیں۔ اس کو فاتحہ کہتے ہیں اس لیے کہ فاتحہ فاتحہ یفتح سے ہے، اور فاتحہ کا معنی کھولنا، فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ کھولنا۔ اس کو فاتحہ کیوں کہا گیا؟ یہ بھی ایسے سمجھو جیسے دروازہ کھلتا ہے، بندہ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو فاتحہ بندہ شروع کرتا ہے تو گویا قرآن کے سمندر میں انسان داخل ہو۔ قرآن میں جو بہت مضامین اور انبیاء کے قصص اور واقعات نقل کیے گئے ہیں، تو اس فاتحہ نے گویا ہمارے لیے قرآن کا دروازہ کھول دیا، ہدایت کا دروازہ کھول دیا، علوم کا دروازہ کھول دیا، انبیاء کے واقعات سننے سنانے کا دروازہ کھول دیا۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ۔ اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کو، رقا یرقی رقیۃً، دم کرنا کسی کو۔ ایک دفعہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں واقع آتا ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا، قریب ایک قبیلہ رہتا تھا، ان کے کسی بندے کو سانپ نے ڈس لیا۔ وہ آئے ان کے پاس، یہ بڑے درویش، صوفی، پرہیزگار، متقی معلوم ہوتے ہیں، ان سے جائیں بھائی کوئی دم دیکھیں، پڑھیں ہمارے بندے کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے سانپ کے ڈسنے کا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے فاتحہ پڑھی، صبح بھی شام بھی، اور لعاب اس ڈنگ والی جگہ پہ لگاتے رہے، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے پھر ان کو 30 بکریاں دی، قبیلے والے، سردار تھا، اس کی جان بچ گئی، تو 30 بکریاں کیا چیز ہے اس کے مقابلے؟ تو 30 بکریاں انہوں نے اس کا عوض دیا، یہ بھائی تم نے دم کیا ہے، علاج کیا ہمارے اس سردار کا، وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا،
چلو یہ تمہارا عوض ہے، بدلہ ہے۔ صحابہ کو اشکال ہوا کہ یہ ہم نے قرآن پڑھ کے تو بکریاں لی ہیں، پتہ نہیں قرآن کے پڑھنے پر یہ چیز لینی درست بھی ہے یا نہیں۔ بھائی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اور پوچھ کر اگر جائز ہوا تو پھر یہ آپس میں بانٹیں گے، ورنہ نہیں۔ مدینہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو سعید تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ دم ہے؟ فاتحہ۔ یا رسول اللہ یہ اللہ کی کلام ہے، تو میں نے اللہ کی کلام میں شفا دیکھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے میں نے یقین سے پڑھا، اللہ نے شفا دے دی۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورت الرقیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سعید خدری نے اس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی پر اسی سورت کو پڑھ کر دم کیا۔ اس کو سورت الشفا بھی کہتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ شفاء من کل داء، الفاتحۃ شفاء من کل داء، فاتحہ میں اللہ نے ہر مرض کی شفا رکھی۔ بس یقین کی بات ہوتی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے نا، ہم بھاگتے ہیں مولوی صاحب سے جا کر دم کرا کے آئے، حالانکہ یہ فاتحہ ہر کسی کو گھر میں آتی ہے کہ نہیں آتی، اور نماز پڑھتے ہیں ہم سارے مسلمان، تو عورتیں ہوں تو ان کو بھی یاد ہوتی ہے، مرد ہوں تو ان کو بھی یاد ہوتی ہے، حتیٰ کہ بچوں تک بھی یاد ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ ابھی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں اس کو تاکہ نماز کا طریقہ اس کو آ جائے، تو اس وقت فاتحہ بھی اس کو یاد ہو جائے گی۔ لیکن ہم بھاگتے ہیں، مولوی صاحب اگر دم کریں گے تو شفا ہوگی، ہم اگر وہی فاتحہ گھر میں پڑھیں گے تو کوئی شفا نہیں۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ شفا مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اس کی زبان میں شفا ہے، نہ پیر و مرشد کے ہاتھ اور زبان میں شفا ہے۔ اس نے بھی اللہ کا کلام پڑھنا ہے، ہم خود گھر میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھیں اور اپنے بچوں پر بچیوں پر وہ دم کریں، اللہ کی رحمت سے شفا ہوگا۔ اور ایک بیماری نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحۃ شفاء من کل داء، من کل داء، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا اللہ نے اس میں رکھی، اس لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ فاتحہ پڑھو، یقین سے پڑھو کہ اللہ کے پاک رسول کا فرمان برحق ہے، تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اور ہر مرض کے لیے اس کو پڑھو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ اپنے اساتذہ سے ہم نے سنا کہ وہ جس وقت طلبہ سبق کے لیے آتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے سارے طلبہ بھائی 7 مرتبہ فاتحہ پڑھ کر مجھے دم کر۔ کتنے اللہ والے تھے، کتنی عاجزی تھی، استاذ ہیں اور وقت کے کتب ہیں، کتب جو ولایت میں بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، تو عاجزی اتنی کہ طلبہ کو کہتے تھے کہ آپ سب فاتحہ پڑھ کر مجھے دم کر دو۔ تو فاتحہ کے ذریعے دم یہ نبی کی سنت بھی ہے اور ہمارے اساتذہ اور اولیاء کرام کا وظیفہ اور طریقہ بھی ہے، اس کو لازم پکڑو۔ اس لیے اس سورت کو سورت الشفا کہتے ہیں، یہ شفا والی سورت، اور اسی سے اس کو سورت الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا اور شافیہ اسی سے نکلا، یعنی شفا دینے والی۔ اسی سورت کا نام سورت الکافیہ، وہ کافیہ نحو والا نہیں ہے، سمجھے ہو؟ ہاں یہ لغوی معنی سورت الکافیہ، کافیہ کفا یکفی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے کاموں کے
درست کرنے میں اور کامیابی حاصل کرنے میں یہ کافی ہے۔ سورۃ الکافیہ کیوں کہتے ہیں؟ سارے کاموں میں جو کام بندے نے کرنا ہو، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کفایت فرمائے گی اور یہ سورت اس کے آسان کر دے گی اور کافی ہوگا۔ اس سورت کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، خزانے لوٹنے والی سورت، کنز خزانے کو کہتے ہیں۔ تو دیکھو جس سورت میں چاروں بلکہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور لب لباب آ گیا، اس سے بڑا خزانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اختصارا بیان کروا دیا۔ اس سورت کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، گویا یہ سارے دین کی بنیاد ہے، یعنی جو ہماری شریعت کے بنیادی عقائد ہیں، مسئلہ توحید ہے، مسئلہ رسالت ہے، مسئلہ قیامت ہے، یہ تین بنیادی عقائد ہیں اور تینوں کا ذکر اس سورت فاتحہ میں موجود ہے، اس لیے اس کو اساس القرآن کہتے ہیں۔ تو ابھی میں نے پہلے بتایا اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جو نماز کے اندر ام القرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے۔ ہاں امام کے پیچھے ہوگا تو پھر تو امام کی قرات کافی ہو جائے گی۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا ہوگا جماعت، پھر تو مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں، نہ فاتحہ نہ غیر فاتحہ۔ لیکن اگر امام ہے یا منفرد کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے حکم آیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بھی آتا ہے ایک روایت میں بأم القرآن، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ، سورت تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کا مطلب مسئلہ مصدر میمی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جیسے سوال کا معنی سوال کرنا مانگنا، تو مسئلہ کا معنی بھی مانگنا۔ تو تعلیم المسئلہ کا معنی مانگنے کی تعلیم سکھلائی، اللہ نے طریقہ سکھلایا۔ کیا مطلب؟ کوئی فقیر کسی دروازے پر جائے اور اس سے اپنی حاجات مانگے، اپنی ضرورت مانگے تو کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ او سخیا تیری سخاوت کے بڑے چرچے سن کے آیا ہوں، تیرے دروازے پر جو بھی آیا خالی نہیں گیا۔ اب یہ سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی عاجزی پیش کرتا ہے۔ میں دکھوں کا مارا ہوا، مصیبتوں کا مارا ہوا اور بیماریاں مجھے گھیر چکی ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، مریض پڑے ہیں، علاج کے لیے کچھ نہیں۔ اب یہ اپنی عاجزی اور کمزوری پیش کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر اصل مقصود کو پیش کرتا ہے، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ مدد کر دو تاکہ میں کھانے پینے کی ضروریات خرید سکوں، اپنی بھوک دور کر سکوں، علاج معالجے میں اپنے مریضوں کا علاج کروں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف، دوسرے نمبر پہ اپنی کمزوری اور عاجزی، بے کسی، بے بسی، اور تیسرے نمبر پر اپنا اصل مقصد اور سوال پیش کرے۔ اللہ نے ہمیں یہی طریقہ اس میں بتایا ہے۔ میرے دربار میں آئے ہو کچھ مانگنے کے لیے تو سب سے پہلے تو میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں پہلی 3 آیتوں میں یہ اللہ کی تعریف کر دی۔
तारीफ जब अल्लाह ने खुद सिखलाई कि यूं तुमने मेरी तारीफ करनी है, इससे बड़ी तारीफ कोई हो सकती है? ये अल्फाज हमारे बनाए हुए नहीं, ये अल्लाह के उतरे हुए, अल्लाह ने उतारे और उसने हमें तरीका सिखलाया। तो इनसे बढ़कर और कोई तारीफ नहीं हो सकती। जैसे अल्लाह अपनी तारीफ करवाना चाहता था, वही अल्फाज अपने नबी पे उतारे और नबी ने उम्मत को तालीम दी। अल्लाह से मांगना है तो सबसे पहले इन लफ्जों से अल्लाह की तारीफ करो। अल्लाह की तारीफ जब कर चुका बंदा, अब उसके बाद अपनी आजिज़ी को पेश किया। इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरे बगैर तो इबादत के लायक ही कोई नहीं, मैं आजिज़ बंदा हूं और तेरी ही इबादत करता हूं, तेरे बगैर किसी और दरवाजे पर जाता ही नहीं। इय्याका नस्तईन, क्योंकि सारे तो तेरे बिकियारी है, सारी कायनात को देखता हूं, छोटे से लेकर नबियों तक, वलियों तक, वो भी जरूरत में किसका दरवाजा खटखटाते? अल्लाह ही का। इय्याका नस्तईन, तो हम भी तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारे पास अगर खजाने होते तो हम इधर आने की जरूरत ना थी, तो गोया अपनी आजिज़ी पेश कर। अल्लाह हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। अब आजिज़ी को पेश करने के बाद अब अपने असल मकसूद को पेश किया। मैं क्या मांगने आया हूं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना हिदायत से है, अल्लाह हिदायत। दुनिया की जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, जिसने एक रोटी खाई वो भी जी रहा है, और जो 4-4 और 5-5 खाता है वो भी जी रहा है। तो दुनिया के खजानों की मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो उस खजाने की जरूरत है जो मेरे आखिरत में काम आ जाए। और आखिरत का खजाना कौन सा? वो खजाना हिदायत। अल्लाह हिदायत दे दे, सीधी राह पे चला। अब बंदे ने हिदायत मांगी, बंदे की दुआ मुकम्मल हो गई। इब्तिदा में अल्लाह की तारीफ कर दी, फिर अपनी आजिज़ी पेश कर दी, फिर अपने मकसूद को मांगा अल्लाह से, हिदायत दे दे। अब बंदे की दुआ खत्म हुई, अल्लाह ने फरमाया चल पढ़ मेरा कुरान मेरा बंदा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि। आगे पढ़ो, हुदल लिल मुत्तकीन। तुमने मुझसे हिदायत मांगी, हिदायत चाहता है तो मेरा कुरान पढ़। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए यही तो मैंने हिदायत नामा बना के भेजा। हिदायत मिलेगी तो कुरान से मिलेगी, हिदायत मौलवियों की किताबों से, मौलवियों के मलफूजात से हिदायत नहीं मिल सकती। हिदायत का खजीना वो अल्लाह ने कुरान रखा है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है जिस किताब के पढ़ने से तो सीधी राह पे चल सकता है, वरना हर तरफ पेटू मुल्ला वो मुंह फाड़ फाड़ के बैठे हैं। किस वक्त कोई मुर्गी आती है और हम उसको दबोच लें, उसकी जेबें खाली कर लें। लेकिन अगर अपने माल को भी बचाना चाहता है, अपने ईमान को भी बचाना चाहता है और सही मानों में हिदायत हासिल करना चाहता है, तो सिर्फ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत का खजाना। इसको पढ़ेगा हिदायत मिलेगी। इसमें चूंकि मांगने का अल्लाह ने तरीका सिखलाया, इसलिए इस सूरत को क्या कहते हैं? मुख्तलिफ नामों के अलावा एक नाम सूरत तालीमुल मसअला। तालीमुल मसअला, तालीम का माना सिखाना और मसअला का माना सवाल, सवाल करने का तरीका सिखलाया जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में यही बयान फरमाया कि जब मांगना हो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, फिर
مزید نور علی نور، سونے پر سہاگا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھ، ثم صلو علیہ۔ پھر تیسرے نمبر پہ اپنی دعا مانگو، تو اس کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، قبول۔ اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں۔ یاد رہیں گے یہ نام؟ اچھا، سبق ختم ہونے کے بعد جو فارغ وقت ہوگا آپ کے پاس، تو تمام آپ حضرات بنین سے بھی اور جو بنات بیٹیاں ہماری وہ قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے وقت نکال کے یہاں پہنچی ہیں، تو میری درخواست ہوگی کہ اس وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ فارغ بیٹھ کر گپ شپ لگانا، سبق کو چھوڑ کر گپ لگانا، یا سبق سے فارغ اوقات کے اندر گپ شپ کے اندر وہ وقت ضائع کرنا، خدا کے لیے بچو سے۔ بڑا قیمتی وقت آپ نے نکالا، تو اس وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اور قیمتی کیسے بنے گا؟ جو سبق آپ پڑھیں گے اس کا آپس میں تکرار اور مذاکرہ کرنا، تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ سمجھو ایک چلہ ہے، جیسے تبلیغ والوں کا ایک چلہ ہوتا ہے، تو اشاعت والوں کا بھی یہ ایک چلہ ہوتا ہے۔ اگر جمعے نکال دو اور ابتدا اور انتہا تک ہمارے اسباق کے ایام نکالو گے تو یہ 40 دن تقریباً بنے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ چلہ بھی بے شک لگاؤ، وہ اعمال کی اصلاح کے لیے ہے، اور یہ چلہ تفسیر کا لگاؤ تو یہ عقائد کی اصلاح کا چلہ ہے۔ تو قرآن سے ہمارے عقائد درست ہوتے ہیں، لیکن یہ کب درست ہوں گے؟ جبکہ توجہ سے سبق سنیں گے اور پھر اس سبق کا تکرار بھی کرنا ہے اور مذاکرہ بھی کرنا ہے، تاکہ قرآن کے لیے جو ہم نے وقت نکالا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اور وہ وقت ہمارا قیمتی بنے۔ اب سنیے یہ پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ کیسے ہے۔ تو میں نے کل بتایا تھا 4 مضمون قرآن میں اللہ نے بیان کیے۔ پہلے حصے میں اللہ کی صفت خالقیت کا بیان، ساری کائنات کا خالق، بلا شرکت غیر، کسی چیز کو پیدا کرنے میں اللہ نے کسی سے مدد، کسی سے تعاون، اکیلے اللہ نے سارا یہ نظام کائنات بنایا۔ دوسرے حصے میں اللہ کی صفت ربوبیت کا بیان، کہ پیدا کرنے کے بعد پھر ان کی ضروریات کو بھی اللہ نے پورے کرنے کا ذمہ داری اٹھائی۔ اور تیسری صفت تیسرے حصے میں بیان کی، وہ ہے حاکمیت، اور جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کارساز اور مختار کل، کیونکہ جو حاکم ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں جو چاہے قانون بنائے، ہے اس طرح کے نہیں، اس کی زبان قانون ہوتی ہے، جو وہ زبان سے نکالے گا ملک کا صدر اور وزیر اعظم، وہ عوام کے لیے وہ قانون بن جاتی ہے۔ تو گویا یہ صفت ما فوق الاسباب طور پر اللہ جل جلالہ کی، کہ ساری کائنات کے اوپر قانون چلے گا تو صرف اللہ ہی کا چلے گا، اختیار چلے گا تو صرف اللہ ہی کا۔ تو تیسرے حصے میں حاکمیت کا بیان، اور چوتھے حصے میں کیا مضمون تھا؟ شاباش، حشر و نشر اور نفی شفاعت قہری، نفی شفاعت قہری۔ قہر جبر کو کہتے ہیں، قہر کس کو کہتے ہیں؟ جبر کو۔ اور اس کو شفاعت قہری کیوں کہتے ہیں؟ مشرکین نے یہ عقیدہ گھڑا کہ جن جن کی ہم بزرگوں کی نیازیں بانٹتے ہیں اور منتیں چڑھاتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے
اور وہ سفارش اتنی ہوگی قوت والی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ بھی ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے اس کو شفاعت قہری کا عنوان دیا گیا، اور اس چوتھے حصے میں اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی۔ ایسی کوئی سفارش نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ جس کے سامنے اللہ مجبور ہو جائے۔ اللہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے، جو چاہے کرے، وہ کسی کا محتاج نہ دنیا میں نہ قیامت کے دن مجبور ہو۔ اب یہ چار مضمون اس میں کس طرح ہیں؟ الحمدللہ، توجہ کر، الحمدللہ، اس میں پہلا مضمون ہے کہ اللہ ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا خالق کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، تو خالقیت کی طرف اشارہ کیسے ہو گیا پہلے مضمون کی طرف؟ تو بھئی جب اللہ کا لفظ بولا جائے، مسلمان تو مسلمان ہے ہی ہے، وہ جانتا ہی ہے کہ خالق، لیکن مکہ کے مشرکین کے سامنے بھی جب یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ ساری کائنات کا خالق کون ہے، تو وہ بھی کیا بولتے؟ اللہ۔ تو لفظ اللہ کا اطلاق خالق پر عام عرف کے اندر کیا جاتا تھا، اس دور میں بھی اور آج بھی۔ کس طرح؟ کل بھی میں نے بتایا تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر ان سے پوچھئے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کا لفظ بولا لیکن سوال خالقیت کا تھا، آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ، تو گویا جہاں صرف اللہ کا لفظ بولا جائے وہاں اللہ کی صفت خالقیت خود بخود اس میں آ جاتی ہے۔ مشرکین مشرک ہونے کے باوجود بھی خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ۔ صفت خالقیت میں اور کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہاں جب عبادت کا وقت آتا تو اس وقت اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی اس میں شریک کرتے تھے، لیکن کسی مشرک کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ آسمان کو کسی ہمارے پیر نے پیدا کیا ہے، یا زمین کو کسی بزرگ نے بنایا، یا پہاڑوں کا سلسلہ کسی بزرگ نے بنایا، نہ، خالقیت صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ تو جب اللہ کا لفظ آئے گا تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ خالق۔ الحمدللہ میں پہلی اللہ کی صفت خالقیت کی طرف اشارہ۔ رب العالمین، اس میں دوسری حصہ جو ہے اور اس میں دوسری صفت بیان کی گئی، صفت ربوبیت، اس میں اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رازق ہے اور پروردگار ہے، ان کی ضروریات کا پورے کرنے والا۔ الرحمن الرحیم، اس میں صفت حاکمیت کا بیان ہے۔ الرحمن، بڑی مہربانی والا، الرحیم، بے حد نہایت رحم والا۔ تو بادشاہ کو جو حقیقی معنی میں بادشاہ ہو، ایک تو ہے آج کل چور ڈاکو جو ہمارے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑو، حقیقت میں جو خلیفۃ المسلمین ہوگا، حاکم وقت ہوگا، اس کو اپنی عوام سے محبت اور شفقت ہوتی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ شاہی، حضرت صدیق اکبر کی سیرت پڑھو، حضرت عمر کی سیرت پڑھو، عثمان و علی کی سیرت پڑھو، حضرت معاویہ کی سیرت پڑھو، یہ حقیقی خلیفۃ المسلمین تھے اور خلفائے راشدین تھے، تو اپنی رعایا کے بارے میں ہر وہ قدم اٹھاتے کہ جس میں ان کو آرام پہنچے، ان کو سکون ملے، اور ہر اس قدم اٹھانے سے گریز کرتے تھے جس قدم میں عوام کے لیے مشقت ہو۔
تو جیسے بادشاہ کو اپنی عوام سے شفقت اور محبت ہوتی ہے، تو یہی شفقت اور محبت کا مادہ اللہ نے بیان کیا یہاں ان دو صفتوں میں، الرحمن الرحیم۔ وہ بڑی مہربانی والا، بڑی رحمت والا، کیونکہ وہ حاکم ہے اور حاکم کو اپنی عوام سے محبت اور رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، تو اس میں صفت حاکمیت کا بیان آ گیا۔ اور آگے مالک یوم الدین، اس میں آ گیا قیامت کے دن کی حاکمیت اور قیامت کے دن کا نفی شفاعت قہر۔ اس میں کس چیز، ایک تو یہ بھی ثابت ہو گیا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کے دن ہے حقیقت میں برحق تو تب مالک بھی بنے گا۔ جو مشرکین کی طرح کوئی کہے نہیں قیامت ہے ہی کوئی نہ، دوبارہ جی اٹھنا ہی کوئی نہیں، حشر و نشر ہی کوئی نہیں، مر کے مٹی ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کون ہمیں دوبارہ اس مردہ ہڈیوں کو اور مردہ بکھرے ہوئے ذرات کو پیدا کرے گا؟ تو میرے رب نے جواب دیا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ذات پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کر دیا۔ پہلی بار میں نے پیدا کر لیا، میرے لیے کوئی مشکل ہے؟ جب پہلی بار مشکل نہیں ہے تو دوسری بار بھی مشکل نہیں۔ تو اس میں حشر و نشر کا اس بات بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ مالک کے لفظ کے اندر شفاعت قہری کی نفی بھی ہو گئی۔ قیامت کے دن، روز جزا کے دن، مالک و مختار اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ تو جب وہ مالک و مختار ہے تو پھر کون ہوگا جو اس کے سامنے سفارش کرے اور اپنی بات زور سے منوائے؟ اگر زور سے منوائے گا تو وہ مالک تو نہ رہا نا، وہ تو مملوک ہو گیا۔ پھر جس کے اوپر کسی کا جبر چلے، زور چلے، وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں۔ جب وہ اللہ مالک ہوگا تو اس کا مطلب لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ دوسرے انبیاء کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، صلحاء کھڑے ہیں، اللہ کے برکتہ کھڑے ہیں۔ لا يتکلمون، وہ تو اپنی ایک بات بھی، ہونٹوں کو ہلانے پر بھی قادر نہیں ہو۔ سناٹا، خاموشی، کانپ رہے ہیں، رب سلم رب سلم رب سلم، یہ جملہ ہے زبان کے اوپر۔ اللہ تو سلامتی فرما، اللہ آج اپنی ناراضگی والی باتوں سے بچا دے، اللہ اپنی ناراضگی والے مقام جہنم سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو یہ سب کے اوپر عاجزی اور لرزہ طاری ہوگا، اور مالک و مختار صرف اور صرف اللہ کرتا۔ چاروں مضمون آگے کہ نہیں آگے؟ الحمدللہ میں خالقیت کا بیان آ گیا، اور رب العالمین میں دوسرا حصہ ربوبیت کی طرف اشارہ ہو گیا، اور رحمان الرحیم اس میں حاکمیت کی طرف اشارہ ہو گیا، اور مالک یوم الدین میں چوتھے حصے والے مضمون کی طرف اشارہ ہو گیا کہ قیامت کے دن بھی مالک و مختار اللہ ہوگا، اور جو سفارشیں کریں گے وہ اس کی اجازت سے کریں گے، بغیر اجازت کے زبردستی کوئی ایسی سفارش نہیں کر سکے گا کہ اللہ اس کے سامنے مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو ایک اجمالی نقشہ میں نے پیش کیا تھا، سورۃ فاتحہ سارے کے سارے قرآن کا لب لباب ہے۔ کیوں لب لباب ہے؟ جو چار مضامین تفصیلاً اللہ نے چار حصوں میں بیان کیے، وہ چار مضمون فاتحہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے یہ بات بیان فرمائی کہ ہر رکعت میں فاتحہ کو پڑھنا ہے،
پڑھتے ہیں سارے کے نہیں پڑھتے؟ کیوں پڑھتے؟ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا حکم، لیکن اس حکم کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس سورت کے برابر بھی صورتیں اور موجود ہیں، اس سورت سے بڑی بھی موجود ہیں، اس سورت سے چھوٹی بھی موجود ہیں۔ کسی اور سورت کا ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم تو نہیں آیا۔ اس فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو مرضی آئے سورت پڑھو، لیکن اس کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ کیوں؟ اگر ابھی جو کچھ میں نے باتیں آپ کو سمجھائی ہیں، یہ باتیں آپ کو یاد رہیں تو انہی میں اس کا جواب ہو۔ کیا سارے قرآن کا لب لباب خلاصہ فاتحہ میں، اور ہر مسلمان پر قرآن کا سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب سارے قرآن کو ہر مسلمان حفظ یاد کر سکتا ہے؟ جن کے مقدر میں ہوتا ہے وہ تو حفظ کرتے ہیں، اور پھر کچھ حفظ تو کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں آگے ان کے ترجمہ اور مفہوم کو پڑھنا نصیب اپنی تجارتوں میں لگ جاتے ہیں، دکانداری میں لگ جاتے ہیں، یا کسی ملازمت کے اندر لگ جاتے ہیں، قرآن کا پھر ساری زندگی پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پڑھا بھی صرف لفظوں کو یاد کیا تھا، معنی تو پہلے ہی کوئی نہیں پڑھا، اور وہ لفظ بھی بعد میں پڑھنے نصیب نہیں ہوتے بعضوں کو۔ جو پھر اس لائن میں لگ جاتے ہیں نا، دین والی لائن میں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں، وہ پھر اس کے معانی اور مفہوم کو پڑھتے ہیں، پھر آگے پڑھاتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کما حقہ اجر عظیم نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کے قرآن کے مضامین کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا لازم، ہر مرد پر بھی ہر عورت پر بھی۔ جو عقیدے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ان سارے عقیدوں کو اپنانا لازم۔ اب سارے کے سارے قرآن کے مفہوم کو از بر آدمی ذہن کے اندر یاد نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا چونکہ سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ ہے، اور اس فاتحہ کو رٹو بار بار، ہر رکعت میں، سنتوں کی ہر رکعت میں، فرضوں کی ہر رکعت میں، نفلوں کی ہر رکعت میں، وطروں کی ہر رکعت میں، تمام نمازوں میں، عیدین کے اندر بھی یہ سورت فاتحہ کیوں پڑھو؟ کیونکہ اس میں سارے قرآن کے لب لباب اور خلاصے کو بیان کیا گیا، سارے مضمون بیان کیے گئے، اور وہ مضمون کم از کم ان 7 آیتوں کو پڑھنا اور یاد رکھنا تو آسان ہے نا۔ سارا قرآن نہ پڑھ سکو، ان 7 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ مفہوم سمجھ کے پڑھو گے تو ہر وقت مذاکرہ ہوتا رہے گا سارے قرآن کے خلاصے کا، سارے قرآن کے لب لباب کا۔ جب تو نماز میں کھڑا ہوگا ہر رکعت میں یہ اقرار کرے گا اللہ خالق صرف تو ہے، اللہ سارے جہان کا رازق صرف تو ہے، اللہ سارے جہان پہ حاکمیت تیری ہے، اللہ قیامت کے دن بھی اختیار تیرا چلے گا، اور کسی نبی ولی کا اختیار نہ دنیا میں نہ قیامت کے دن۔ بتاؤ جو بندہ ہر رکعت میں بار بار ان 4 بنیادی مضمونوں کا تکرار کرتا رہے گا فاتحہ کے ذریعے، شرک والی بیماری اس کے قریب آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ تو پورے قرآن کا لب لباب اللہ نے ہماری زبان پہ ہر نماز میں ہر رکعت میں دہرایا اور کہا اس کو بار بار پڑھو، اس کو پڑھو گے سارے قرآن کا خلاصہ تیرے ذہن میں آ جائے گا۔ قرآن کا خلاصہ آیا، چاروں کتابوں کا خلاصہ آ جائے گا، چاروں کتابوں کا خلاصہ آیا تو ساری آسمان و زمین کی کتابیں جو اللہ نے اتاری تھی ان کا لب لباب اور تیرے ذہن کے اندر اثر۔ الحمدللہ، کیا ہم نے پڑھا؟ اب اللہ کی تعریف شروع ہو رہی۔ الحمدللہ،
سب تعریفیں اللہ کی، سب تعریفیں اللہ کی۔ ہم اچھے ڈاکٹر کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے بھائی، جو مریض جاتا ہے الحمدللہ اس کو شفا ہو جاتی ہے، بڑا تشخیص کا ماہر ہے اور بہت حاذق ہے، دوسروں کی بھی بتلاتے ہیں بھائی اس کے پاس بیمار کو لے جاؤ۔ اگر کوئی اچھا کاریگر ہو، مکانات بنانے والا، تو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں مستری اور راج سے مکان بنواؤ، اور وہ بڑا ماہر ہے، تیز رفتار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اچھے انداز میں ڈیزائننگ بھی کرتا ہے، بناتا بھی اچھے انداز میں۔ ایک اچھا استاد ہو پڑھانے والا، تو ہم دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے بھائی فلاں استاد سے جا کر پڑھو۔ کوئی اچھا کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اور وہاں تعلیم اچھی ہو، تو ہم وہاں کے پروفیسروں اور اساتذہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ تو سب کی تعریف ہو رہی ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے۔ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے تو نہ رہی پھر۔ ڈاکٹر کی بھی تعریف ہو گئی، نبی کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کی تعریف ہو گئی، صحابہ کی درجہ بدرجہ تعریف کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی تعریف میں بیانات ہوتے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرات حسنین کریمین، اہل بیت اور بدری صحابہ اور بعد والے آنے والے صحابہ، سب کی تعریف ہے۔ محدثین کی تعریف ہوتی ہے، فقہا کی تعریف ہوتی ہے۔ فقہا میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محدثین کی درجہ بدرجہ تعریف ہوتی ہے، جنہوں نے حدیثوں کو محفوظ کیا، اور خصوصاً امام بخاری جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ان کی ہم خدمات پر بڑے بڑے لمبے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء امت کی تعریف ہوتی ہے، اساتذہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ تو ان کی تعریف ہو گئی۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ کا معنی کیا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو وہ بات درست تو نہ رہی پھر، یہ تعریفوں تو ہماری زبان پہ اوروں کی بھی آ رہی ہیں، ساری تعریفیں اللہ کی تو نہ رہی۔ یہ اشکال پڑا، اور پھر مفسرین نے اس کے جوابات دینے کی کوشش کی کہ تعریف دو قسم کی ہوتی ہے، کبھی بالواسطہ، کبھی بلا واسطہ۔ کبھی تعریف بالواسطہ ہوتی ہے، کبھی تعریف بلا واسطہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کبھی تو ہم کہتے ہیں اللہ تو خالق ہے، اللہ تو رازق ہے، اللہ تو محیی ہے، اللہ تو ممیت ہے، اللہ تو قادر ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے۔ یہ ہم اللہ کی بلا واسطہ تعریف کر رہے ہیں۔ اور کبھی ہم نبی کی، ولی کی، صحابی کی، استاذ کی، پیر و مرشد کی، کسی محدث یا فقیہ کی تعریف کرتے ہیں، تو اگرچہ بظاہر اس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن بالواسطہ اس میں بھی اللہ کی تعریف۔ کیوں؟ اس شخصیت میں یہ کمال، جس کمال کی وجہ سے ہم تعریف کر رہے ہیں، وہ کمال کس نے رکھا؟ نبی کے اندر کمالات کس نے رکھے؟ صحابہ میں، اولیاء امت میں، محدثین مفسرین میں، یا دنیاوی علوم پڑھانے والوں میں؟ یہ کمالات کس نے رکھے؟ اللہ نے۔ تو اگرچہ ظاہراً ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی تعریف بالواسطہ اللہ کی ہے، کیونکہ وہ کمالات رکھنے والا اللہ کی ذات۔ آگے سمجھ؟ یہ معنی عام مفسرین نے کیا۔ کیوں کیا؟ الحمد میں الف لام استغراق کا بنایا۔ استغراق کا معنی ہوتا ہے کہ جو جمیع افراد کو اپنے اندر گھیر لے، اس چیز کے جمیع اور سارے افراد کو اپنے اندر شامل کر لے۔ تو تعریفوں کے سارے افراد وہ الف لام
استغراق کا بنا کر یہ معنی کرنے لگے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، پھر اشکال پڑا کہ تعریف تو غیر کی بھی ہو رہی ہے، تو پھر اس کا جواب دینے کی ضرورت پڑی کہ تعریف دو قسم کی ہوتی ہے، کبھی بال واسطہ کبھی بلا واسطہ۔ تو معنی ہم یہ کریں گے تمام تعریفیں خواہ بال واسطہ ہوں خواہ بلا واسطہ ہوں، سب کی سب کس کے لیے؟ اللہ اللہ۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت الوانی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے فرمایا میری تحقیق کے مطابق یہ الف لام استغراق کا نہیں ہے، الف لام عہد خارجی کا یا جنسی۔ الف لام چار قسم کے ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہو نحو میں، الف لام جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد بین۔ اب یہاں پر نحو پڑھانے کا مقام نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو مختصر معانی میں جنہوں نے پڑھی ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ الف لام جنسی یا الف لام عہد خارجی کا یہ حقیقت ہے۔ ہر چیز میں ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ تو الف لام عہد خارجی کا حقیقت ہے الف لام کے معنی، اور استغراق لینا یہ مجاز ہے، اور مجاز کی طرف تب جاتے ہیں اذا تعذرت الحقیقت یصار الی المجاز۔ حقیقت معنی نہ بن سکے تو تب مجاز کی طرف جائیں گے، مجاز کا سہارا لیں گے، تاکہ ایک عاقل بالغ کی کلام کو لغو ہونے سے بچا لیں۔ چلو حقیقت معنی نہیں بن رہا تو ہم مجازی معنی لے لیتے ہیں، مجازی معنی لے لیں گے تو کم از کم وہ کلام لغو ہونے سے بچ جائے۔ تو حضرت الوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں الف لام یا جنسی لے لو یا عہد خارجی کا لے لو، اور ہے بھی حقیقت، اور حقیقت بن سکے تو ہمیں استغراق کی طرف، مجاز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب معنی کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں نہیں کریں گے بلکہ معنی کریں گے خاص تعریفیں۔ الف لام سے اشارہ معہود خارجی کی طرف ہوتا ہے، اور معہود خارجی متعین اور مخصوص ہو جائے گا عہد خارج کا لینے میں، اور معنی مفہوم اور مصداق اس کا کیا بنے گا؟ صفات کا، تعریفوں کا، حمد کا مصداق بن جائے گا خاص صفات الوہیت۔ کیا معنی کریں گے؟ تمام صفات الوہیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حمد کا معنی کیا کریں گے؟ تمام کمالات، اور تمام کمالات سے اشارہ ہوگا صفات الوہیت۔ صفات الوہیت کون سی؟ ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، سب کی پکاریں سننے والا، ما فوق الاسباب، ساری کائنات کے حالات کو دیکھنے والا، علیم خبیر اللہ ہے۔ ما فوق الاسباب، جو چاہے کر گزرے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا، فعال لما یرید، جو اس کے ارادے اور مشیت میں آئے وہ کر گزرے، کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ وہی محیی ہے، زندہ کرنے والا، وہی ممیت ہے، موت دینے والا، وہی علیم خبیر ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی کائنات کے اوپر علی کل شیء شہید، حاضر و ناظر ہے۔ یہ ہے صفات الوہیت۔ تو جب ہم معنی کریں گے تمام صفات الوہیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، کوئی سوال بنے گا کہ فلاں بھی اس میں شامل ہو گیا اور فلاں بھی شامل ہو گیا اور فلاں کی تعریف بھی ہو رہی ہے؟ بھائی صفات الوہیت تو اللہ ہی کے اندر ہے، غیر میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں
بل واسطہ یا بلا واسطہ کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو جمہور مفسرین کے اس قول پر اعتراض پڑا جنہوں نے الف لام استغراقی بنایا، تو پھر سوال اٹھا کہ نہیں جی نہیں، تعریفیں تو دوسروں کی بھی ہوتی ہیں، اللہ کی بھی ہوتی ہیں، تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص تو نہ رہی۔ تو پھر ان کو جواب دینے کی ضرورت پڑی بل واسطہ یا بلا واسطہ والی۔ لیکن جب ہم نے یہ معنی کیا کہ الحمدللہ الف لام عہد خارجی کا اور مراد اس سے صرف صفات الوہیت، صفات کارسازی، اس وقت نہ وہ صفتیں کسی اور میں پائی جاتی ہیں، نہ سوال پڑے گا، نہ جواب دینے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ہے کمال حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا معنی کرتے ہیں کہ جہاں اشکال پڑتا ہی نہیں اور نہ جواب دینے کی ضرورت پڑے۔ الحمدللہ تمام صفات الوہیت یہ خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر ایک لفظ میں نے درمیان میں بولا، خاص ہیں اللہ کے لیے۔ یہ خاص کہاں سے لے لیا میں نے؟ اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ کہ للہ میں لام اختصاص کا ہے۔ الحمدللہ تمام صفات الوہیت خاص ہے اللہ کے لیے، خاص ہے اللہ کے لیے۔ ایک تو لام اختصاص سے یہ خصوص آیا، اور دوسرا الحمدللہ جب مبتدا معرف باللام ہو، مبتدا معرف باللام ہو تو اس وقت بھی اس میں خصوص آ جاتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ ملا جامی کے شاعر ہیں ملا جمال، جنہوں نے حاشیہ لکھا شرح جامی کا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے شرح جامی کے حاشیے کہ جب مبتدا معرف باللام ہوگا تو اس وقت بھی کیا آ جائے گا؟ خصوص آ جائے گا۔ اب دو بنیادیں، ایک مبتدا معرف باللام ہے، اس سے بھی خصوص آیا، اور دوسرا لام اختصاص کا خبر کے اوپر ہے للہ، اس کی وجہ سے بھی خصوص آیا۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا گویا کہ تمام صفات الوہیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کوئی نبی ولی جن فرشتہ اس میں شریک نہیں۔ اور اس پر دلیل کا سب سے اعلیٰ درجہ قرآن سے ہم تلاش کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے الحمدللہ تمام صفات الوہیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو آیا قرآن سے اس کی کسی دوسری جگہ سے بھی تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ 20واں پارہ لکھا ہے، سورۃ القصص، سورۃ القصص صفحہ ہے 799۔ 799 پہلی سطر دیکھو، پیچھے آیت چل رہی ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہی ہے جس کے بغیر کوئی معبود نہیں،
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. مل گیا؟ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اسی ہی کے لیے حمد ہے. فی الاولا اے فی الحیات الاولا والآخرہ فی الحیات الآخرہ. دنیا میں بھی اسی کی تعریف اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف. اب یہاں پر اختصاص کیسے ثابت ہوا؟ لہو خبر مقدم ہے، الحمد مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا کا مقام مقدم ہوتا ہے، مؤخر مقدم، خبر بعد میں آتی ہے. یہاں خبر کو مقدم کیا گیا. وہی تقدیم تاخیر کی وجہ سے حصر اور اختصاص پیدا ہوا. تو قرآن کی اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ حمد صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. یہ آیت بھی بتلا رہی ہے کہ جو دعویٰ ہم نے شروع میں کیا الحمدللہ، تمام صفات الوہیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یہ آیت بھی اس کی تائید کر رہی ہے. لَهُ الْحَمْدُ اسی ہی کے ساتھ خاص ہیں صفات الوہیت. کیسے خاص ہیں؟ تقدیم و تاخیر دلیل پر. آگئی سمجھ؟ آگے 22واں پارہ نکالیں. سورۃ سبا. سورۃ سبا 22واں پارہ، صفحہ 867. صفحہ 867 سورۃ سبا شروع ہو رہی. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. وَلَهُ الْحَمْدُ یہ جملہ ہماری دلیل. یہاں پر بھی لہو جار مجرور خبر مقدم، الحمد مبتدا مؤخر ہے. یہاں پھر تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اثر آیا. اسی ہی کے لیے ہے تمام کمالات کارسازی، صفات کارسازی. جیسے دنیا میں فی الآخرہ، اسی طرح آخرت میں بھی اسی کا قانون چلے گا، اسی کا سکہ چلے گا. اس سے بھی ثابت ہوا کمالات اور صفات الوہیت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور کسی میں نہیں پائے جاتے. تیسرا مقام بھی دیکھ لو، سورۃ روم نکالو. اکیسواں پارہ سورۃ روم. صفحہ 823. یہ تمام صفحات جو ہیں یہ لفظ الحمدللہ کو دعویٰ بناؤ اور اس دعوے کی دلیلیں لکھ کر ہر صفحے کا یہاں پر آگے اشارہ دے دو، تاکہ بعد میں آپ کو تلاش کرنے میں دقت نہ ہو. جو صفحات میں نے بتلائے ان کے ساتھ یہ تیسری دلیل 823 صفحہ اور اس کی چھٹی سطر پہ دیکھو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. جہاں جہاں یہ آیت ہو اس کے نیچے پنسل سے لائن بھی لگا لینی ہے تاکہ بعد میں آپ کو ڈھونڈنے میں دقت نہ ہو. نیچے لکیر لگی ہوئی ہوگی، فوراً نظر اس لکیر پہ جائے گی
اور آپ کو وہ دلیل دیتا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، یہاں پھر وہی انداز ہوگا، لہو خبر مقدم، الحمد مبتدا مؤخر، اور یہاں پھر فائدہ اختصاص کا ہوگا۔ اس مقام سے بھی پتہ چلا کہ صفات کارسازیہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو ان تین مقامات سے 20واں پارہ سورت قصص، 21واں پارہ سورت روم، 22واں پارہ سورت سبا، صفحات پہلے میں نے بتا دی۔ ان تین مقامات سے پتہ چلا کہ یہاں لام اختصاص کا جو ہے وہ خصوصیت والا معنی دے رہا ہے۔ تو معنی یہ کریں گے کہ تمام صفات الوہیت خاص ہیں صرف اللہ کے لیے، اور اس پر مفسرین کے اقوال بھی بہت سارے موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اب ہم اس تفصیل پہ نہیں جاتے، ورنہ سارا وقت پھر اس میں لگتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر دیکھو، تفسیر روح المعانی دیکھو، تفسیر قرطبی دیکھو، ان سب کے اندر یہی ہوگا کہ یہ لام اختصاص کا ہے، اور اس تفسیر خازن کے اندر بھی یہ اختصاص پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو صفات الوہیت ہیں ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور رب العالمین یہ اس کی پہلی صفت ہے، اللہ کی پہلی صفت رب العالمین، وہ رب ہے سارے جہانوں۔ رب مصدری معنی میں ہے، تربیت کے معنی میں، اور معنی کریں گے تربیت کرنے والا۔ ہم عام طور پر اردو تراجم دیکھتے ہیں تو کیا ترجمہ لکھا ہوتا ہے؟ جو پروردگار ہے سارے جہان، اور پروردگار کا معنی پھر کسی نے کر دیا پالنے والا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ پروردن سے پروردگار نکلا، اور پروردن پالنے کو کہتے ہیں، پروردگار پالنے والا۔ تمام صفات الوہیت اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان۔ اچھا، ہم تم سارے اپنی اولاد کو پالتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو پھر اگر رب کا معنی پالنے والا ہے تو اسی بھی رب بن گئے اپنی اولاد سے۔ کیوں بھائی؟ رب کا معنی ہم نے کیا پالنے والا، ہم اپنی اولادوں کو پالتے ہیں، رب بن گئے۔ اپنے گھروں میں مال مویشی ڈھور ڈنگر رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پالتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے مویشیوں کے رب بن گیا؟ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رب کا معنی پالنے والا ہے ہی نہیں۔ ہماری زبان اردو پنجابی بڑی ناقص زبان ہے، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے۔ بعض اوقات عربی زبان کے ایک لفظ کا معنی ہم اپنی زبان میں ایک لفظ میں ادا نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو انتہائی ناقص معنی بنتا ہے۔ ابھی میں نے مثال دے دی اس کی، رب کا معنی پالنے والا، اکثر مترجمین کو دیکھو تو یہی معنی کریں گے۔ تو اس پر تو پھر وہی اشکال پیدا ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کے رب بن گئے، ان کو پالتے، اپنے ڈھور ڈنگر مویشیوں کو پالتے ہیں، ان کے ہم رب بن بیٹھے؟ نہیں۔ صرف پالنے والا معنی کرنا ناقص معنی ہے، اور یہ ناقص معنی کیوں کرتے ہیں؟ ہماری زبان میں تنگی ہے، وسعت نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ میں رب کا معنی ادا کر سکے۔ رب کا معنی کیا؟ اصل رب ہے تربیت سے، اور تربیت عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ الشیء بحسب استعدادہ الی الکمال شیئا فشیئا، تبلیغ الشیء
बेहस्ब इस्तेदादिही इलल कमाल शैअन फशैअन। तबलीग का माना पहुंचाना, तबलीग उस शय किसी चीज को पहुंचाना, बेहस्ब इस्तेदादिही उसकी ताकत के मुताबिक, उसकी इलल कमाल तबलीग के साथ मुताल्लिक करो। तबलीग उस शय इलल कमाल किसी चीज को इंतहा तक पहुंचाना, कमाल तक ले जाना, उसकी ताकत का लिहाज रखकर शैअन फशैअन, आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्योंकि तबलीग तदरीज बाब तफील है, तफील का खासा है तदरीज, यकदम वो काम नहीं होता बल्कि थोड़ा थोड़ा करके। वो तालीम भी वही होती है जो थोड़ी थोड़ी करके आपको दी जाएगी। इक्के दिन बिठा के 114 सूरतों का खुलासा तो दस दिता जाए, याद रहेगा नहीं। तो ये 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के मदारिस में थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा याद भी करो, समझते भी जाओ। इसी का नाम तालीम, दरस निज़ामी की तालीम है, या बाकी स्कूल और कॉलेज की तालीम है। उसमें भी बाकायदा सेमाहियाँ चलती हैं। पहली सेमाही में एक निसाब होता है, दूसरी में, फिर तीसरी में सालाना इम्तिहान होता है। तो यही तालीम थोड़ा थोड़ा करके पहुंचा देना। नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंज़ील बाब तफील है, थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में अल्लाह ने कुरान को उतारा। तो थोड़ा थोड़ा करके किसी काम को करते रहना और कमाल तक पहुंचाना, ये क्या है? तबलीगु शै इलल कमाल बेहस्ब इस्तेदादिही, उसकी इस्तेदाद के मुताबिक। क्या मतलब? पहले साल में बच्चा आया, उसके हाथ में मिशकात थमा दी जाए, उसके हाथ में बैजावी शरीफ थमा दी जाए, उसके हाथ के अंदर हिदाया दे दिया जाए, उसको खाक समझ आएगी? है अभी पहले साल में सरफ का तालिब इल्म और हम उसको पढ़ा दें, शरा जामी लेकर बैठ जाएं, जितना माहिर से माहिर उस्ताद होगा उसकी समझ में कोई चाय आएगी? नहीं। ये है बेहस्ब इस्तेदादिही। पहले साल में उसको कानूनचा पढ़ाओ, सरफ का, नहवीर पढ़ाओ। अगले साल में कुछ वुसअत आएगी, अब उसके पास हिदायतुन नहव पढ़ा दो, कुदूरी पढ़ा दो। इसी तरह एक एक फन की किताब जरा पहले से अच्छी मजबूत पढ़ाते जाओ। तीसरे साल में कर्ज पढ़ाओगे, काफिया पढ़ाओगे, चौथे साल में मुल्ला जामी पढ़ाओगे, शरा विकाया पढ़ाओगे या हिदाया पढ़ाओगे। अब यूं यूं आगे बढ़ता जाएगा, ज़हन खुलता जाएगा, उस किताब के समझने की इस्तेदाद और अहलियत पैदा होती जाएगी। ये है तबलीगु शै इलल कमाल बेहस्ब इस्तेदादिही। बच्चा पैदा हुआ, अभी आज ही पैदा हुआ और उसके मुंह में देसी घी की चूरियां बना के मां डालेगी। मेरा बच्चा जल्दी जल्दी मजबूत हो जाए, ताकतवर हो जाए और चलने फिरने के काबिल हो जाए। उसकी मौत आएगी या उसमें कुव्वत आएगी? मौत आएगी। क्यों? बेहस्ब इस्तेदाद ही नहीं है। बेहस्ब इस्तेदाद कैसे है? वो मेरे अल्लाह ने जो निजाम बनाया, सबसे पहले मां अपनी छाती से उसको लगाए, दूध पिलाए। ये गैबी निजाम। क्यों? अभी उसका बेदा रोटियों की चूरियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाय भैंस के मजबूत और कभी दूध को भी हजम करने की ताकत नहीं है उसके मैदे में। हल्का फुल्का मां का दूध जो कि ग़िज़ाइयत भी है, लेकिन इतनी ज्यादा कुव्वत भी नहीं है कि उसको बदहजमी हो जाए। ये है बेहस्ब इस्तेदाद। फिर जिस वक्त मां दूध छुड़ाती है, छुड़ाने के बाद अब
اس کو کچھ نرم غذا، کبھی کھیر بنا کے دے دی، کبھی کھچڑی بنا کے دے دی، کبھی چوری بنا کے دے دی. یہ چیزیں نرم غذائیں جو اس کا معدہ برداشت کر سکے. اب جب وہ تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوگا، معدہ مضبوط ہو جائے گا، وہ دانت اگنے شروع ہو جائیں گے. اب اس کے بعد پھر اس کو سخت غذائیں بھی کھلانے کی عادت پڑ جائے گی. اور بڑا ہوگا تو جیسے اس کے ماں باپ روٹی کھاتے ہیں، سالن کھاتے ہیں، اب وہ بھی روٹی اور سالن کھانے کے قابل ہو جائے گا. یہ ہے تبلیغ الشیء الی الکمال بحسب استعدادہ. جتنی اس میں استعداد برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے تو اس کو ابتدا سے چڑھا کر انتہا تک لے جانے کا نام تربیت ہے. اور ایسی تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں. کوئی سمجھ آئی ہے؟ ہاں. اب مانا سمجھو رب کا، یہ صرف انسان کی تربیت صرف اللہ کرتا ہے اور کسی کی نہیں کرتا. حیوانوں کی، پرندوں کی. آج پرندے کا بچہ اپنے انڈے سے باہر آیا، کس ذات نے اس کو دانا چگنے کی تعلیم دی؟ ابھی انڈے سے آج ہی باہر آیا ہے اور آج ہی ماں کے ساتھ وہ زمین کی طرف چونچے مار رہا ہے اور دانے چگ رہا ہے. تو یہ چیز کس نے سکھائی؟ ابھی بچہ آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا، انسان کا بچہ. کس عالم یا کس پروفیسر نے اس کو لیکچر دیا ہے کہ تو نے ماں کا دودھ منہ میں لے کر اس کو چوسنا ہے اور چوس کر پھر نگلنا ہے اور معدے میں لے جانا ہے؟ یہ چوسنے کا طریقہ کس نے اس کو سمجھایا؟ کہ دونوں اپنے ہونٹوں میں لے کر پھر اس کو دباؤ اور دبانے کے بعد پھر تیرے اندر قطرات دودھ کے آئیں گے. پھر اس کو منہ کے اندر لے کر پڑے نہیں رہنا بلکہ اس کو آگے حلق تک لے جا کر گھونٹ گھونٹ کر کے نیچے معدے میں لے جانا ہے. یہ کون سی ذات سکھلا رہی ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. یہ جو فہدی ہے یہ ہدایت، یہ انسانوں والی ہدایت مراد نہیں ہے. والذی قدر فہدی، بلکہ یہاں ہدا کا معنی زندگی گزارنے کا طریقہ. ہر چیز کو، بندوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ نے طریقہ سکھلا دیا. ایک حیوان کا بچہ ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ نے اس کو بھی طریقہ سکھلا دیا. ایک پرندے کا بچہ ہے، اس پرندے کو کس نے سکھلایا کہ تو نے بندوں کی طرح مکان بنانا ہے یا اوپر درختوں کے اوپر تنکے اکٹھے کر کر کے گھونسلہ بنانا ہے؟ یہ اس پرندے کو گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی کس نے سکھلایا؟ اللہ. یہ ہے فہدا، اور یہی ہے تربیت اللہ کی طرف سے اس چیز کی. تو ہر چیز کا چونکہ وہ رب ہے، اس لیے اب میں معنی کرنے لگا ہوں رب کا. ہر چیز کو، ہر چیز کی، ہر حاجت کو ہر وقت میں ہر جگہ پر پورا کرنے والی ذات کو کہتے ہیں رب. ہر چیز کی، ہر حاجت کو ہر وقت میں ہر جگہ پر، یہ چار چیزیں ملیں گی. ہر چیز میں انسان، حیوان، پرندے، چرندے، کیڑے مکوڑے، برری بحری جانور سب آ گئے. ان کی ہر ضرورت، اس وقت مجھے ضرورت ہو بیماری میں علاج کی اور کوئی آ کر میرے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے شروع کر دے، مجھے شفا ہو جائے گی؟ نہیں. یہ ہے اس وقت میں جو ضرورت ہے اس چیز کی، اس ضرورت کا ادراک کرنا. ضرورت کھانے پینے کی ہے اور وہ اس کے منہ میں گولیاں اور کیپسول 2-3 ڈال دے، اس سے بھوک مر جائے گی؟ نہ. ہے پیاس اس کو اور وہ اس کو تھپکیاں دے کر سلانے لگے، بچہ روئے گا
جب تک اس کے پیٹ کے اندر پیاس بجھانے کی چیز نہیں جائے گی اس کو کہاں سکون آئے گا؟ ہر چیز کی، ہر حاجت اور ضرورت کو ہر جگہ پر ہر وقت میں، دن کا وقت ہے اس میں بھی وہ اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور رات کا وقت ہے تو اس میں بھی وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہر چیز کی ضرورتیں جو ذات پوری کرتی ہے وہ کہلاتی ہے رب۔ اب یہ سارا لمبا مفہوم تھا رب کا، ہماری عربی زبان وہ تو ہے بڑی جامع زبان، اور ہماری اردو زبان وہ ہے ناقص، اس لیے ہم نے ناقص سا معنی کر کے جان چھڑا دی، پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ حالانکہ صرف پالنے والا کہیں تو یہ معنی ناقص ہوگا، یہ کامل معنی رب کا ہے، تربیت کرنے والا۔ پھر تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، توجہ، ایک تربیت جسمانی ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کی ولادت کے بعد نرم 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 غذائیں کھلا کر اس کی تربیت کرتے ہیں، یہ جسمانی تربیت ہے۔ بیمار ہو جائے تو اس کو علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس لے جاتے ہیں، یہ جسمانی تربیت۔ ایک ہے روحانی تربیت۔ روحانی تربیت کیا ہے؟ اس میں اچھی عادتیں ڈالنے کی کوشش کرنا اور بری مجلس سے اپنے بچوں کو بچانا، تاکہ برے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، برے قسم عادات والے بچے ہوتے ہیں، ان کی سنگت میں رہ کر کہیں ہمارا بچہ خراب نہ ہو جائے۔ یہ ہے روحانی تربیت۔ یہ بھی والدین کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس طرح والدین جسمانی تربیت کرتے ہیں، اللہ نے ایک واسطہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس بچے کی جسمانی تربیت کے انتظام بھی کر دیے والدین کے ذریعے، روحانی تربیت کا انتظام کر دیا انبیاء اولیاء کے ذریعے۔ انبیاء کو بھیجا تاکہ اس کی روحانی بیماریوں کا علاج ہو، اس کے روح کے اندر جو غلط عقائد آنے کا خطرہ ہو شیطان کی طرف سے، انبیاء نے اس کو غلط عقائد سے بچایا اور اس کو کہا مالک و مالک تیرا صرف اور صرف اللہ ہے، اسی پر امیدیں باندھنی ہے، کسی اور کی طرف توجہات نہیں کرنی، نہیں کر۔ اسی طرح اس کے اندر روحانی بیماریوں میں منافقت ہے، شرک ہے، حسد کی بیماری ہے، بغض اور کینے کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے۔ ان ساری بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ چونکہ رب ہیں اور رب تربیت کرنے والا، تربیت جسمانی کے ساتھ روحانی بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان دونوں چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ تو جیسے جسم کی تربیت والدین کے ذمہ لگائی، اسی طرح روح کی تربیت انبیاء کے ذمہ لگائی۔ اللہ رب ہوا سارے جہان والوں کا، تو اللہ نے ہر جگہ پر، ہر علاقے میں، مختلف جگہوں پر، مختلف خاندانوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف زبانیں رکھنے والوں میں اللہ نے انبیاء۔ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پہلے لوگوں کی نبوت قومی ہوتی تھی اور ہمارے نبی کی نبوت بین الاقوامی، وہ صرف اپنی قوم کا نبی بن کے آتا، اور ہمارے نبی کی نبوت اپنی قوم کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی ساری اقوام کے لیے۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی مل گیا، اللہ نے فرمایا رب العالمین۔ یہ عالمین کو جمع کیوں بولا؟ اس پر بھی کچھ اور نقطے ہیں، لیکن تھوڑا سا درمیان میں وقفہ کر لو، پانی وانی پی آؤ، 10 منٹ کے بعد پھر آ جاؤ۔